بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک بتانے سے پہلے آپ پلیز میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، مجھے موٹیویشن ہوتی ہے تاکہ میں اور ویڈیوز آپ کے لیے اسلامک نالج کو لے کر آپ سے شیئر کرتی رہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے؟ آج کی ٹیکنالوجی ورلڈ میں یہ سب سے مشکل کام ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو ویورز، آج کے والدین کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا سبب اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ اولاد کی تربیت ماں باپ کے فرائض میں داخل ہے۔ آج کا باپ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کا کیریئر بنانا ہے، بیٹی کا کیریئر بنانا ہے۔ پتہ نہیں کون سا کیریئر ہے ان کا، کون سے کیریئر کے لیے نہ جانے کون سی چیزیں استعمال کرتا ہے، کہاں کہاں بھیجتا ہے، کون سی تعلیم دیتا ہے، لیکن وہ نہیں سوچتا کہ اس کا ایمان بچتا بھی ہے کہ نہیں بچتا، اس کا دین بچتا بھی ہے یا نہیں بچتا، یہ اللہ کا بھی بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی ایسی تعلیم کے حوالے کر دوں جس کی تہذیب ہو کہ ماں باپ کو بوڑھا ہونے کے بعد اولڈ ہوم میں ڈال دو، پھر کیا ہوگا؟ بڑھاپا آتے ہی یہ ماں باپ سے بیزاری کا اعلان کرے گا، اے اللہ کبھی یہ بوڑھا ختم ہو اور میری جان چھوٹے، کس طریقے سے میں اس بوڑھے کو گھر سے نکال کر اولڈ ہوم میں ڈال دوں۔ ایسا ہی ہوگا نا، کیونکہ ہم نے اپنی جو تعلیم دلوائی اس کی تہذیب تو یہی تھی۔ جس تعلیم میں ماں باپ کی عظمت کا کوئی اور خانہ نہیں، بڑوں کے احترام کا کوئی خانہ نہیں، تو پھر اولاد کے مزاج میں بھی ماں باپ اور بڑوں کی کوئی عزت اور احترام نہیں ہوگا۔ مزاج اسی تعلیم اور تربیت کے مطابق بنے گا جو انہیں فراہم کی جائے گی، اس کے جذبات ویسے ہی بنیں گے۔ پھر انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اولاد کوئی حرکت کر بیٹھے گی تو پھر ماں باپ اپنا سر پیٹیں گے، کہیں گے ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کا بہت بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ حضرت عمر ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گیا تھا، اس لیے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری والدہ سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا اور میں بھی اپنی والدہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری تربیت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں دسترخوان پر بیٹھا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ میرا ہاتھ دسترخوان پر پلیٹ میں کبھی ادھر گھوم رہا تھا، کبھی ادھر گھوم رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بظاہر یہ بات ہماری نظروں میں معمولی ہے، بچہ ہے کوئی بات نہیں، نادان ہے کچھ بھی کرے، ٹھیک ہے وہ نادان ہے، تو کیا ہم بھی نادان ہیں؟ ہم تو اسے ہی اچھی عادتیں سکھانی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے نواسے تھے، اتنے پیارے تھے کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو یہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر ان کو اپنی جھولی میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ بس اس اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ آ کر کندھے پر بیٹھ جاتے تھے۔ اتنی شفقت اور اتنا پیار تھا، لیکن ایک مرتبہ انہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی ایک کھجور کھا لی اور کھانا چاہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پھینک دو، یہ صدقے کی ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ حالانکہ وہ پیارا معصوم بچہ ہے اور آپ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر شفقت فرماتے ہیں، لیکن تربیت دینی ہے، اس لیے فرمایا نہیں بیٹے، یہ کھجور تم نہیں کھا سکتے، یہ صدقے کی ہے۔ ان کے منہ میں ڈال لینے سے باوجود اسے نکال دیا کہ بیٹے یہ تم نہیں کھانی ہے۔ حالانکہ وہ بچہ مکلف نہیں تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت کس حد تک کرنی ہے۔ عام طور پر والدین کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، لیکن مولوی صاحب کیا کریں، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، ماحول ہی ایسا ہے، دوستیاں ہی ایسی ہیں، سوسائٹی ہی ایسی ہے، مانتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کرتا ہے کہ تمہارا یہ سوال، تمہارا یہ عذر قبول ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز کی پابندی اور اس پر عمل کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل عیال کو بھی آنکھ سے بچاؤ۔ ایک بات سنو، تمہارا نادان بیٹا دنیا کی آنکھ کی طرف جا رہا ہو تو کیا آپ اپنی جگہ بیٹھے ہی کہو گے کہ بیٹے نہیں جاؤ، آنکھ کی طرف جانا بڑی سخت آگ ہے، جل جاؤ گے، جھلس جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ اس حال میں بیٹھے رہے اور بچہ آگ میں کود گیا تو سب کہیں گے کہ بڑا نادان ہے، بڑا بے وقوف ہے، بڑا احمق ہے، کیا اٹھ کر پکڑ نہیں سکتا تھا، بیٹھے بیٹھے دور سے کہہ رہا ہے کہ ہٹ جاؤ، تو ظاہر ہے ایسے باپ کو سب ہی
بھی نادان کہیں گے۔ ہاں، اگر عقلمند اور اپنے بیٹے کا مخلص ہوگا تو اپنی مکمل کوشش کرے گا کہ بچے کو اس آنکھ سے پوری طرح دور کر لے۔ جب تک اسے آنکھ سے دور نہیں کر لے گا تب تک اسے چین نہیں آئے گا۔ کھانا کھا رہا ہوگا تو بھوک ختم ہو جائے گی، پی رہا ہوگا تو پیاس ختم ہو جائے گی، بستر پر ہوگا تو نیند ختم ہو جائے گی، جب تک کہ بیٹے کو محفوظ جگہ پر نہ لے جائیں کہ بیٹا اب آنکھ سے محفوظ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کے گناہ دراصل جہنم کی آگ ہے۔ اگر تمہارا بیٹا گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے تو صرف زبانی گفتگو سے منع کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ عذر کافی نہیں کہ میں نے بار بار کہا ہے مگر مانتا ہی نہیں۔ اس کام کے لیے تو اپنی پوری توانائیاں صرف کرنی پڑیں گی۔ جیسے دنیا کی آگ سے اپنے بچے کے لیے بچانے کے لیے پوری توانائیاں صرف کرتے ہو، ایسے ہی جہنم کی آگ جو گناہوں کی صورت میں ہے اسے اپنے بچانے کی پوری کوشش کرو۔ اس کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو تم واقعی معذور ہو۔ دوسری بات ویورز، ایک ضروری چیز پیرنٹس کے لیے ہے اپنی بات میں اثر پیدا کریں۔ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم اس طرز کی زندگی گزارا کرتے تھے اور اپنی اولاد کو اسی نہج پر تربیت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، نماز کی تلقین کیا کرتے تھے، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ 3 چیزیں ہیں جو اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بچپن سے ہی اپنے بچے کو سچائی کی عادت بناؤ۔ سچائی کی بدولت وہ اپنے سارے گناہوں سے خود بخود بچ جائے گا۔ جب بچے کو سچ بولنے کی عادت ہوگی، سچائی کی عظمت اس کے دل میں ہوگی اور جھوٹ سے نفرت ہوگی تو بچہ خود بخود بہت سی برائیوں سے بچ جائے گا۔ اس لیے جب بھی وہ چھپ کر کوئی غلطی کرنے لگے گا تو اس کا دماغ اسے یہ بات یاد دلائے گا کہ ابا کے سامنے تو سچ بولنا ہی پڑے گا، اماں کے سامنے تو سچ بولنا ہی پڑے گا، تو وہ غلطی کرنے سے رک جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ وہ بچپن ہی سے جھوٹ کا عادی بن گیا تو کہے گا کہ کون سا اماں دیکھ رہی ہیں یا کون سا ابا دیکھ رہا ہے، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، جو چیز چاہے وہ کر لو۔ اماں کے سامنے جھوٹ بول دیں گے تو بچے کو سچ بولنے کی عادت ڈال دینا گویا اسے بہت ساری برائیوں اور گندگیوں سے روک دینا ہے۔ دوسری چیز جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسے نماز کی عادت ڈالو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کو حکم دیا کہ جب تمہاری اولاد کی عمر 7 سال ہو جائے تو اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو، نماز کی ترغیب دو، اور جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا بھی دو۔ یہ حکم کیوں دیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے یہ بالغ ہو جائیں اور اسے نماز کی عادت نہ پڑی ہو۔ اس حالت میں اگر بالغ کے بعد بھی اس کی نمازیں رہ گئیں تو اس کا اسلام سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بچپن ہی سے اس کو نماز کی ایسی عادت ڈال دو کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے نماز کا عادی بن جائے، اور ایسا عادی بن جائے کہ نماز اس کی طبیعت بن جائے۔ حالانکہ 10 سال میں بھی مکلف نہیں ہے، مکلف تو بالغ ہونے کے بعد ہے، لیکن نماز کی اہمیت کی خاطر اسے مسلسل نماز کی تعلیم تلقین کرتے رہو۔ تیسری ضروری بات ناظرین میں آپ کو ایک اور جو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو علماء اور صالحہ کی خدمت میں لے جایا کرو اور اولاد سے ان کی خدمت کرایا کرو۔ جب ان کے دلوں کے اندر اہل دین کی عظمت آئے گی تو پھر دین کی عظمت آ جائے گی، دین سے محبت اور شوق پیدا ہو جائے گا۔ پچھلے زمانے میں مسلمان اس بات کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، آج کا حال آپ کے سامنے ہے۔ آج کی اولاد کیوں ایسا نہیں کرتی؟ آج کی اولاد کیوں ماں باپ کی بات نہیں مانتی؟ کیوں ہم نے اپنے بچوں کو ان آئی پیڈ، ان لیپ ٹاپس اور ان چیزوں کے پیچھے لگا دیا ہے؟ کیوں ہم اپنے بچے کو دین کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتے؟ ہم والدین کو اس بات پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے، نہ دین آئے نہ دنیا آئے۔ اپنے بچوں کی دنیا کے ساتھ ان کی آخرت کی ضرور فکر کریں۔ میری ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں مزید آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتی رہوں۔ جزاک اللہ۔